آپ کے خیال میں ایک کمزور معیشت کے ساتھ ہم اس نوعیت کے کسی بڑے حل کے متحمل ہو سکتے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں when it comes to like internal security, internal and external security of the country, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر ہمیں جہاں سے بھی وسائل اکٹھے کرنے پڑے ہم کریں گے اور کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنے بیک اپ پلان ضرور ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. میں ذرا آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، میں دشمن ممالک کی بات کر رہا ہوں یا دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس، ہاسٹائل کنٹریز، یا وہ ادارے جو یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اکنامکلی یہاں پہ اس وقت پاکستان ویک ہوا ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم پاکستان کو سٹرائک کریں تو ہمیں اپنے آبجیکٹیوز میٹ ہو جائیں گے ہمارے. تو وہ بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہیں. I'll be very honest. ٹھیک ہے ہمارے ایشوز ہیں، بٹ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ when it comes to backup plan and when it comes to the security of Pakistan، ہمیں کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہوں گے درپیش. اور اس بار جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں جو چیزیں ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا. میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوں مورلی، ایتھیکلی اینڈ پروفیشنلی کہ میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں جا کے نہیں بتاؤں گا. لیکن ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ اس بار اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے، کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ بلوچستان میں ایکٹیویٹی اگر جو ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف یا بلوچستان کے لوگوں کے خلاف یا پاکستان کے لوگوں کے خلاف، اور اسی طرح اکراس دا بارڈر، ویسٹرن بارڈر سے جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اگر لوگ سوچ رہے ہیں، وہ ممالک یا وہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹ سوچ رہی ہیں کہ جناب یہ اکنامکلی ویک ہو گیا پاکستان تو ہم جو دل کرے گا کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. وی ول ہٹ بیک، اور ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہ ڈیسیژن لے لیا گیا ہے کہ ہم وہاں تک جائیں گے کہ جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور ہم نے ہر قسم کے پلانز جو ہیں، جو وار گیمز ہوتی ہیں اس میں جو پلانز ہوتے ہیں ABC، ہم نے سارے پلانز جو ہیں انٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان پلیس کیے ہوئے ہیں، اور ہم ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ جو روز کی چخ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو جاتی. ہم نے اس کا تہیہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے ونس فار آل ختم کرنا ہے، اینڈ دیٹ ول بی ڈن. یہ بالکل ذہن سے نکال دیں یہ لوگ کہ یہاں پہ جناب کوئی اس قسم کا ایشو ہوگا کہ جناب یہاں پہ جس کا دل کرے گا وہ جناب پاکستان کو خالہ جی کا گھر بنا کے آ کے یہاں پہ جو دل کرے گا دہشت گردی کر کے چلا جائے گا. نہیں، اب نہیں ہوگا. اور یہ بالکل اس پہ فرم ڈیسیژن لے لیا گیا ہے. اینڈ ہماری جو کمان ہے اس وقت، جس کو ہم چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں، ہی از اے ویری پروفیشنل سولجر، اور انہوں نے جس طریقے سے ڈیسیژنز لیے ہیں اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت موجود ہے اس کو بھی لوپ میں لیا ہے جس حد تک لینا چاہیے تھا، ان کو بھی لوپ میں لیا ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ کو بھی. اینڈ دس ٹائم کوئی کسی پہ رحم نہیں کھایا جائے گا. اور بالکل آئی وڈ سے کہ میں ایکسٹریم ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوں اس چیز میں کہ میں پلانز نہیں بتاؤں گا. یہ نہیں، پلانز میں کافی حد تک پلانز مجھے پتا ہے کیا ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا. آپ محتاط تجزیہ کر رہے ہیں رانا صاحب، وقت کا تقاضا یہ ہے. very professional. Yes, very professional. Very professionally we will handle them and we will tackle them and they will learn the lesson. KP میں بھی ناصر موسیٰ زئی صاحب کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون حق میں ہے اسمبلی توڑنے کے، کون نہیں. سو اگر غیر سیاسی ہو چکے ہیں ادارہ تو یہ پولیٹیکل میک اینڈ بریک کون کر رہا ہے؟ اچھا، جڑا ہوتا ہے نا کیچ 22 والی سچویشن ہوتی ہے نا جہاں پہ، تو وہ عائشہ آپ اتنے پیار سے نا ان سوئنگر مجھے پھینکتی ہیں نا آپ، اور خان صاحب کرتے کرتے ان سوئنگر میری طرف پھینک دیتی ہیں آپ، باقی کسی کی طرف نہیں جاتا وہ ان سوئنگر. میں کھیلوں گا اس ان سوئنگر کو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ،
یہ تقریباً 2 ماہ پہلے ہونا تھا یہ سارا کام, اور نومبر کی 18 تاریخ تک, میں بالکل پریسائز آپ کو بتا رہا ہوں, نومبر کی 18 تاریخ تک یہ چیزیں, جو سارے اتحاد بننا تھا نا, جو یہ جتنے ٹوٹے ہوئے گروپ ہیں, پی ایس پی ہو گیا, یہ جناب اس میں ناراض گروپ ہو گئے ایم کیو ایم کے, اور اس کے ساتھ جناب جو چھوٹی چھوٹی 2 حصوں میں 2 اینٹوں والی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم والے لوگ, ان سب کو اکٹھا 18 نومبر کو ہو جانا تھا. ڈیلے ہوا, ٹھیک ہے ڈیلے ہوا, اس کے ریزنز تھے, ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, اور اس کے بعد جناب نئے چیف نے آنا تھا, اور وہ سب کچھ ہونا تھا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن ٹو ٹیل یو آنیسٹلی, یہ سارے جو گروپس ہیں اگر یہ سارے مل جائیں, کیونکہ میں کراچی 12-14 سال رہا ہوں, میں نے وہاں پہ کام کیا ہے, جرنلزم کیا ہے, 2-3 چینل چلائے ہیں وہاں پہ, سو میں تھوڑے سے ڈائنامکس ان کے سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے. اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے ایک تو ایم کیو ایم کو ہوگا, اور ڈیفینیٹلی جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ دوسری جو گروپ ہے جس کو آپ پی ٹی آئی کہہ رہی ہیں, اس کو ٹکر دینا بھی مقصود ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ 8.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کو الیکشن میں, صرف اور صرف کراچی سے. تو کیا کراچی والوں نے جو فیئر فیکٹر تھا, ڈر خوف سے ہٹ کے پرے ہو کے, انہوں نے جناب باہر نکلے, عورتیں بچے, اور جناب یہ لے کے باہر ووٹیں ڈالنے نکلے پی ٹی آئی کے لیے. سو آنیسٹلی پوچھیں آپ کہ وہاں پہ جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے, کیا انہوں نے, یعنی کہ کراچی میں جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی, کیا ان لوگوں نے ڈیلیور کیا کراچی کے ان لوگوں کے لیے ڈیلیور کیا؟ میں تو آفرین ہے کراچی کے لوگوں پر کہ وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ آج بھی پی ٹی آئی کے جناب نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ڈیلیور 8.5 لاکھ ووٹ لے کر نہیں کیا. لیکن رانا صاحب ادھر پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا 15 سال میں, یا وہاں پہ ایم کیو ایم اتنے سال رہی ہے, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ ان کے بھی تو ووٹ انٹیکٹ ہے نا وہاں پہ. توڑ لو نا, تانوں کسی نے روکیا ہے؟ دیکھو نا, کسی نے روکا تو نہیں ہے آپ کو کہ آپ اگر ایم کیو ایم کو جوڑ سکتے ہیں آپ, اور پیپلز پارٹی نے اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اس کو توڑ سکتے ہیں, تو توڑے. آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ کو تو کسی نے نہیں روکا نا. اگر کوئی دوسری پارٹی ہے جو کہ بڑی سٹرونگ فوٹنگز پہ ہے, بڑے پکے پیروں پہ ہے, تو توڑ دے پیپلز پارٹی کو جا کے. نہیں توڑ سک رہے, بلکہ بائی الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے ووٹ زیادہ نکال جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ پیپلز پارٹی کے اتنی سخت گندی کیمپین ہے, پیپلز پارٹی کی میڈیا کیمپین ہے کہ جناب جس کی کوئی حد نہیں. لیکن پھر بھی بات یہ ہوتی ہے جب بائی الیکشن ہوتے ہیں پیپلز پارٹی جت جاتی ہے, پہلے سے زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں. سو ساری چیزیں ایک ریالٹی بھی دیکھیں نا, اور اگر آپ توڑ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو تو توڑیں, پیپلز پارٹی کے 10 گروپ بنا دیں. نہیں بنا سک رہے آپ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سارے ایم کیو ایم کا ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. جو یہ ویکیوم کریٹ ہوا تھا اس میں سپیس بنائی تھی پی ٹی آئی نے 8.5 لاکھ ووٹ لے کے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں, جینونلی اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں, وہ ایسے سمجھ رہے ہیں اور ایسے سمجھتے آئے ہیں پچھلے جناب 4-5 سال سے کہ یار ان کا تو آگے پیچھے رائے کوئی نہیں. سو ایک دفعہ اگر وہ سارے مل جائیں, سارے ایم کیو ایم والے, اور اگر وہ کسی جگہ پہ ڈیلیور ہو سکیں, یعنی کہ ان کے لیے کچھ ڈیلیور ہو سکے ایم کیو ایم والوں کے لیے یا اردو سپیکنگ لوگوں کے لیے, تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں کر سکیں گے تو ایم کیو ایم ول گو فار اے 6. یہ مطلب جتنے حصے ابھی بنے اس کے, ہو سکتا ہے اس کے ڈبل حصے بن جائیں. لیکن کوشش ہے, اور اگر کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو گڈ, ویل اینڈ گڈ, کیونکہ ویکیوم کریٹ جتنا ہوگا اتنا نقصان دہ ہوگا. ویکیوم نہیں کریٹ ہوگا وہاں پہ پولیٹیکل, تو وہاں پہ زیادہ اچھا ہوگا. ہاں ڈیفینیٹلی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹف ٹائم دینا مقصود ہے پی ٹی آئی کو وہاں پہ کراچی میں, اس لیے سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس